پھر فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو المشرکاتی مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئیں، وَلَا أَمَةٌ اور البتہ لونڈی مؤمنۃ مومنہ، خیرٌ بہتر ہے من مشرکۃ مشرکہ عورت سے، وَلَوْ اور اگرچہ أَعْجَبَتْكُمْ وہ اچھی لگے تمہیں، وَلَا اور نہ تنکحوا تم نکاح کر کے دو مشرکین مشرک مردوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، وَلَا عَبْدٌ اور البتہ غلام مؤمن مومن خیرٌ بہتر ہے من مشرکین مشرک مرد سے، وَلَوْ اور اگرچہ أَعْجَبَكُمْ وہ اچھا لگے تمہیں، اولئک یہی لوگ ہیں یدعون وہ بلاتے ہیں الی النار طرف آگ کے، واللہ اور اللہ تعالی یدعو بلاتا ہے الی الجنت طرف جنت، والمغفرت اور بخشش کے بإذنہ ہی اپنے اذن سے، ویبین اور وہ واضح کرتا ہے آیاتہ اپنی آیات للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں۔ تو آیت کا آغاز ہو رہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا اور نہ تم نکاح کرو مشرکاتی مشرکہ عورتوں سے۔ اب سب سے پہلے تو دیکھا جائے کہ نکاح ہوتا کیا ہے۔ دو افراد کے درمیان اللہ کو گواہ بنا کر ایسا معاہدہ کرنا کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں گے، تو یہ نکاح ہے۔ نکاح کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، نکاح کے لفظی معنی ہے جمع کرنا، دو لوگوں کا، دو خاندانوں کا جمع کرنا۔ اور نکاح کے کچھ مقاصد بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ شرم اور عزت کی حفاظت ہے، یعنی پاک دامنی مقصود ہے۔ دوسرے نمبر پہ سکون اور لطف حاصل کرنا بھی نکاح کا ایک مقصد ہے، یعنی فطری خواہش کی تکمیل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، تم اس سے ہر طرح کا سکون حاصل کرو۔ پھر تیسرا نکاح کا مقصد نسل انسانی کی بقا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شادی کر لے اور پھر نسل کو پروان نہ چڑھائے۔ چوتھا نکاح کا مقصد نسل انسانی کی تربیت کے لیے ایک دوسرے کا مددگار بننا ہے۔ اگر ہم نکاح کے چاروں مقاصد کو دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو عورت یا مرد تنہا کر سکے۔ اگر دونوں میں موافقت ہوگی تو ہی اولاد میں پازیٹیو اور لانگ ٹرم افیکٹس ہوں گے، اور اگر دیکھیں کہ والدین میں، پیرنٹس میں ہم آہنگی نہیں ہے تو اس کے بہت زیادہ لانگ ٹرم نیگیٹو افیکٹس ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح نکاح جو ہے وہ گواہوں کی موجودگی میں حق مہر مقرر کر کے، ایجاب و قبول کے الفاظ کو زبان سے ادا کر کے ولی کی رضامندی اور موجودگی میں کیا جاتا ہے۔ اور اگر نکاح کے لیے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، کیا مسنون چیزیں تھیں، جس میں سب سے پہلے ہے خطبہ نکاح، پھر مہر کا تذکرہ کرنا، یعنی اناؤنس کرنا کہ کتنا حق مہر مقرر کیا۔ اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو نکاح کے جو الفاظ بولے جاتے ہیں اس میں حق مہر بھی بتایا جاتا ہے۔ پھر ولیمے کی دعوت دینا اور تشہیر نکاح کرنا دف وغیرہ بجا کے، پھر اسی طرح دلہن کو مبارکباد دینا، تو یہ سب نکاح میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 چیزوں کی بنا پر نکاح ہوتا ہے۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 حسب نسب، نمبر 3 خوبصورتی، اور نمبر 4 دینداری۔ پھر فرمایا اور تم دینداری کو ترجیح دینا۔ لہٰذا اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے دیکھیں کہ لڑکا یا لڑکی نماز پڑھتے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ نماز دین کی بنیاد ہے، اور جہاں بنیادیں ڈھا دی جائیں پھر وہاں آگے کیا ہوگا۔ تو اگر آیت کو دیکھیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تم میں سے کوئی نکاح نہ کرے مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، تو پہلی شرط یہاں پوری ہو رہی ہے کہ نکاح کے لیے کس چیز کو پرائرٹائز کیا جائے، دین کو، ایمان کو۔ پھر فرمایا البتہ مومنہ لونڈی مشرکہ عورت سے بہتر ہے خواہ وہ تمہیں اچھی ہی لگے، اور نہ تم نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اعجبتکم وہ اچھی لگے تمہیں، وہ پسند آئے تمہیں۔ اعجبہ کا مطلب اگر دیکھیں تو عین جیم با سے ہے خوشگوار اور حیران کن حد تک اچھا لگنا، یعنی اگر ہم اس آیت سے دیکھیں تو پسند کی شادی منع نہیں ہے، لیکن اگر عورت شرک کر رہی ہے یا مرد مشرک ہے تو پھر اسے رک جایا جائے گا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو آیت میں کہا جا رہا ہے نہ تم نکاح کرو مشرک مردوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور البتہ غلام مرد مومن جو ہے غلام مومن بہتر ہے مشرک مرد سے۔ اسی طرح عورت کو کہا گیا۔ تو یہاں کیا ہے، 2 محبتیں باہم ٹکرا رہی ہیں۔
ایک اللہ کی محبت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور دوسرا عورت کی محبت ہے۔ تو ایمان والے کیا ہوتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، لہذا وہ اللہ کے حکم کو پرائرٹائز کرتے ہوئے دین کو پرائرٹائز کریں گے، دین کو دیکھ کر شادی کریں گے۔ پھر فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی جب دو خاندان اکٹھے ہوئے ہیں، لہذا مشرکہ سے نکاح میں چانسز ہیں کہ ایمان جاتا رہے، یا مشرک سے نکاح میں کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، لہذا دعا کرنی چاہیے رب یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ میرے لیے صالح ساتھی میں آسانی فرما دے۔ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبیث اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، خواہ خبیث کی کثرت تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو، تمہیں متاثر ہی کیوں نہ کرے۔ پھر فرمایا واللہ یدعو، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے طرف جنت کے اور بخشش کے اپنے اذن سے، اور واضح کرتا ہے اپنی آیات لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ تو نصیحت کیا ہوتی ہے؟ اہتمام کے ساتھ غفلت کو دور کرنا، تو لہٰذا اہتمام کے ساتھ اپنی اس نصیحت پکڑی جائے، یعنی کہ غلط راستے پر نہ جایا جائے اور اس طرف جایا جائے جو جنت اور بخشش اور مغفرت کا رستہ ہے۔ پھر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن المحیض، حیض کے بارے میں، کل کہہ دیجئے ہوا وہ اذن اذیت ہے، فاعتزلوا، تو الگ رہو، النساء عورتوں سے، فی المحیض حیض میں، ولا اور نہ تقربوہن تم قریب جاؤ ان کے، حتی یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا پھر جب تطہرن وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ تو آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ جہاں سے امرکم اللہ حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے، ان بے شک اللہ اللہ تعالی یحب محبت رکھتا ہے توابین بہت توبہ کرنے والوں سے، ویحب اور وہ محبت رکھتا ہے المتطہرین پاک صاف رہنے والوں سے۔ اب اس کا پس منظر کیا تھا کہ عرب کے لوگ یہود مجوس کی طرح حائضہ عورت سے نفرت کرتے تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا انہیں مناسب نہ لگتا تھا، بلکہ انہیں دیکھنا کلام کرنا بھی حرام خیال کیا جاتا تھا۔ اور نصارہ ان کے برعکس حائضہ عورت سے پیار کرتے، اختلاط میں بھی مبالغہ کرتے۔ تو مسلمانوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو یہ آیت اتری اور ایک اعتدال والا بیلنس حکم نازل کیا گیا۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، تو بظاہر تو یہ ایک شرم والا سوال ہے، لیکن سوال احتیاط پر مبنی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں انصار کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں کہ حیا ان کو دین سیکھنے میں معنی نہیں ہوتا، یعنی دین کے معاملے میں وہ ہیزیٹیٹ نہیں کرتی۔ تو اسلام کا اور قرآن کا تقدس ہے، لیکن سپرفیشل نہیں۔ جب دین سیکھنے کا موقع ہو تو اوپنلی سوال کرنے کی اجازت ہے، لہذا صحابہ کرام نے بھی سوال کیا، اور پھر جواب کہاں سے آیا؟ اللہ نے خود اپنی کتاب میں ڈائریکٹ الفاظ میں جواب دیا، کل کہہ دیجئے ہوا اذن وہ تکلیف ہے، نجاست ہے، اذیت ہے۔ اذن ہر طرح کے ضرر یا نقصان کو کہتے ہیں جو کسی جاندار کو پہنچتا ہے، خواہ وہ جسمانی ہو یا ذہنی۔ یعنی عورت کے اندر اگر دیکھا جائے تو ان اسپیسیفک ڈیز میں بہت سی فزیکل اور ہارمونل چینجز آتی ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ 150 سمٹمز ہیں جو عورت میں ڈفرینٹ پائے جاتے ہیں، جس میں نفسیاتی بھی ہیں جیسے چڑچڑا پن، بلا وجہ رونا، موڈ سوئنگ، ڈپریشن، انزائٹی، اور فزیکل بھی ہیں جیسے کریمز، پین، پھر اسی طرح خون کی کمی۔ تو حکم دیا فاعتزلوا، الگ رہو عورتوں سے حیض میں۔ اب یہ الگ رہنا نہ یہود کی طرح کا تھا، بلکہ اس میں کیئر جو ہے وہ اور خیال رکھنا کا ایلیمنٹ شامل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سب کچھ حلال ہے سوائے جسمانی تعلق کے، دوستی، شیئرنگ، کیئرنگ سب جائز ہے سوائے مباشرت کے۔ تو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، نہ تم قریب جاؤ ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی کہ انقطاع دم ہو جائے، کیونکہ اس بارے میں زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ نماز کا بھی مسئلہ ہے، جب حیض ختم ہو گیا تو نماز کا حکم اپلائی ہو جاتا ہے، لہٰذا فوراً جو ہے فائزہ تو تطہرنا، پھر وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، یعنی غسل کر لے، فوراً غسل کی طرف جانا چاہیے تاکہ نماز ضائع نہ ہو، اور اگر کسی وجہ سے ڈیلے ہو جائے تو پھر پچھلی نماز کی قضا جو ہے وہ دے دینی چاہیے۔
پھر فرمایا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ، تو آؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا ہے اللہ نے تمہیں. تو یعنی اس سے مراد ہے کہ کوئی ناجائز طریقے سے نہیں، بلکہ جو جائز طریقہ ہے، حلال طریقہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اسی طرف سے آیا جائے. کیوں؟ ان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت رکھتا ہے توابینا، توبہ کرنے والوں سے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور وہ محبت رکھتا ہے پاک رہنے والوں سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میاں بیوی کے تعلق پر بھی اجر ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف جا رہا ہے تو کیا وہ اس پر اجر نہیں پائے گا؟ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلط رستوں سے آنے والے مرد کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا. تو لہٰذا اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو وہ اپنی اصلاح کرے، توبہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو، توابینا کو اور متطہرین سے محبت کرتا ہے اور پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. إلهي آمين.